موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى وعيسى عليهم السلام وما فيها من العبر والحكم سورة الصف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يعني التوراة قد بشرت به وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه السلام هو خاتم انبیاء بنی اسرائیل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تورات کے اندر بھی میری بشارت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور اسی طرح انا مبشرم بمن بعدی جیسے مجھ سے پہلے میری خبر دی گئی اسی طرح میں اپنے بعد آنے والے پیغمبر النبی الامی العربی المکی احمد علیہ الصلاۃ والسلام میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہوگا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گویا خاتم انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے آپ خاتم ہیں. آپ کے بعد جو ہے نبوت بنو اسرائیل سے ولد اسماعیل میں منتقل ہو گئے.
وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة عليه الصلاة والتسليم. اور آپ نے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے اجتماع میں یہ بشارت دی کہ میرے بعد آنے والے جو پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اور حضرت احمد مجتبی ہیں اور وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اب ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند فرما دیا. لا رسالت بعدہ ولا نبوت، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. وما احسن ما اورد البخاری رحمہ اللہ تعالی الحدیث الذي قال فيه حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال اخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَنَا الْعَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ. وَرَوَاهُ مسلم حدیث زہری بِهِ نَحْوَهُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بھی کئی اسماء ہیں، یعنی کئی نام ہیں. ان ناموں میں سے میرا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے اور ایک نام الماہی ہے، یعنی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس کو بھیج کے اللہ کفر کو مٹائیں گے. اور میرا نام حاشر ہے الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ لوگ میرے قدموں پہ یعنی میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں سب سے بعد میں آنے والا. اور ایک روایت میں آتا ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، یعنی عاقب بھی میرا نام ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس روایت کو اس لیے نقل کیا گیا کہ قرآن میں لفظ آیا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو کسی کو مغالطہ نہ لگے بھی ہے تو احمد کے بارے میں پیشین گوئی ہے اور حضور تو محمد ہیں. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بھی بیان فرما دی کہ حضور پاک کے اسماء جو ہیں وہ بھی آپ کے بہت سارے اسماء مبارک ہیں، جن میں سے آپ کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے. تو تاکہ وہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے اور کسی یعنی دشمن کو شرارت کرنے کا موقع نہ ملے کہ بھئی قرآن کی بشارت تو احمد کی خبر دے رہی ہے اور حضور کا نام تو محمد ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور زمین میں آپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. وقال ابو داود الطیالسی حدثنا مسعودی عن ابن مرۃ عن ابی عبید بن ابی موسیٰ قال سمع لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسه اسماء منها ما حفظنا. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں اپنے نام مبارک بتلائے تھے، کچھ تو ہمیں یاد رہ گئے اور کچھ ہیں جو ہم یاد نہیں رکھ سکے ہیں. فقالا، جو ہمیں یاد ہے حضور نے یہ فرمایا تھا انا محمد وانا احمد والحاشر والمقفى ونبی الرحمت والتوبۃ والملحمہ.
حضور پاک نے فرمایا یہ بھی میرے نام ہیں اور یہ بھی میری صفات ہیں۔ ویسے یاد رکھیں کہ جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالی کے اسماء کے بارے میں جو صحیح حدیث مبارک ہے اس میں 99 ناموں کا ذکر ہے، اور حدیث مبارک میں بھی یہ لفظ ہیں کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها، جس نے یاد کیا محفوظ رکھا، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس حضور کے یہی نام ہیں، یہ حدیث مبارک میں ذکر آ گیا، حضور نے ذکر فرما دیا، ورنہ حضور نے اللہ کے اسماء جو ہیں علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، کتاب الاسماء والصفات، اور بھی بڑے بڑے علماء نے اسماء پہ کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے 3000 نام ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے 1000 نام ہیں۔ اسی طرح حضور پاک کے ناموں کے بارے میں بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، علماء نے قصائد لکھے ہیں، اور انہوں نے بھی حضور کے کئی نام مبارک ذکر کیے ہیں، اور بعض نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں، جیسے حضور کا لقب نبی التوبت، نبی الرحمت، تو یہ صفاتی نام، جیسے قرآن میں آتا ہے رحمت للعالمین، قرآن میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم، قرآن میں آتا ہے یا ایھا المزمل، قرآن میں آتا ہے یا ایھا المدثر۔ بعض علماء نے فرمایا یہ بھی نام ہے، حالانکہ یہ نام نہیں ہے، یہ تو خطاب ہے اس کیفیت میں جس کیفیت میں کپڑا لپیٹ کے حضور سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اٹھیں، تو یہ نام نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ ثابت ہوا کہ حضور کے کئی نام مبارک ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیشین گوئی ہے وہ خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور حضور کی نبوت کے تابع ہوں گے، حضور کی امتی بن کے اتریں گے، اسی دین اسلام کو نافذ فرمائیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف پیدا فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ بشارت جو ہے یہ خالصتاً حضور پاک کے لیے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جیسے نصرانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری کتابوں میں بائبل میں جو پیشین گوئی ہے اس میں نام ہے فارقلیط، تو وہ کوئی اور ہے، حالانکہ غلط بات، فارقلیط سے مراد بھی محمد مصطفیٰ، کیونکہ ہر ملک میں ہر زبان میں اپنے اپنے تراجم کے لیے نام لیا گیا۔ اب جیسے ہندوؤں کا وید ہے اس میں آتا ہے کال کی اوتار، لفظ ہے کال کی اوتار، تو اب ان کے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں نا اس وقت، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں 5 ان کے اتنے بڑے ہیں کہ گویا وہ سب سے بڑے ہیں، ان سب نے یہ اتفاق کیا ہے کہ کال کی اوتار کی جو پیش گوئی ہے یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس لیے اسماء بھی ہوتے ہیں، صفات بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں سیدنا ابی بکر ہے تو لقب فی السماء صدیق، آسمانوں میں بھی جس کا لقب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور وہ بشارت جو ہے اور سب سے بڑی اس پہ گواہی یہ ہے، یاد رکھو کہ حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی طویل عمر دی تھی۔
اور آپ کو اللہ نے عشق دیا اور آپ جو ہیں مختلف راہبوں کے پاس رہے، زندگی گزارتے رہے. وہ راہب فوت ہو جاتا پھر کسی اور راہب کے پاس چلے جاتا، کہ ان کی زندگی کا مقصد جو تھا نا اب وہ دنیا نہیں رہا، دین ہو گیا. اسی طرح چلتے 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 ایک نصرانی راہب کی خدمت میں آپ آئے، کچھ عرصہ ان کی خدمت میں رہے اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی بھی طبیعت بڑی کمزور ہے اور ہو سکتا ہے موت آ جائے، موت تو برحق ہے، لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ میں آپ کے بعد کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سلمان، اب میرے معلومات میں کوئی صحیح عالم زمین پہ نہیں رہا. اگر تم اپنی نجات چاہتے ہو، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور اللہ کی جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو مدینہ منورہ میں جا کے انتظار کرو، وہاں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہو، اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ مکہ شریف میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں گے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی علامت ہوگی، اور اگر کوئی ہدیہ پیش کرے گا تو آپ قبول فرمائیں گے، استعمال بھی فرمائیں گے، اگر کوئی صدقے کا مال دے گا تو حضور کبھی صدقہ نہیں کھائیں گے. تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں چلتے 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 ایک قافلے کے ساتھ ملا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے آگے مجھے مدینہ منورہ میں بیچ دیا کہ ہمارا غلام ہے، میں بک گیا. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے باغ میں کام کرتا تھا، اسی اثنا میں مجھے پتا چلا کہ جاء محمد، جاء محمد، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ مکے سے آ گئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں لے کر مسجد قباء جہاں ہے، یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور یہاں سب سے پہلے حضور پاک نے تشریف رکھی. میں وہاں پہنچا، صحابہ بھی بیٹھے تھے، سلام کیا، بیٹھ گیا، پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا جی سلمان میرا نام ہے، آپ کا نام سنا، ملنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کچھ کھجوریں ہیں صدقہ خیرات کی، اور میں صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا. دوسرے دن میں گیا تو میں ہدیہ لے گیا، میں نے کہا حضور یہ کھجوریں خالص ہدیہ، صدقہ نہیں ہے، آپ نے وہ لے لی. اب حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میری نشانیاں تقریباً پوری ہو گئیں کہ حضرت کا نام بھی محمد ہے، پیدا بھی مکے میں ہوئے، ہجرت بھی مدینہ منورہ میں کی، ہدیہ قبول فرماتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے ہیں، ساری نشانیاں پوری ہوتی گئی. ایک نشانی بچ گئی کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے. اب یہ میں کیسے دیکھوں، میں کیسے جرأت کر سکتا ہے؟ دور آپ کپڑا ہٹائیں اور مجھے دیکھنے دیں. وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے پھر حضور قباء سے مدینہ منورہ آ گئے، مسجد نبوی بنی. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور صحابہ کے جلب میں بیٹھے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کسی صحابی کے جنازے پہ آپ آئے اور قبرستان میں آپ تشریف لے آئے، آپ قبر پہ بیٹھے، اور آپ نے دو چادریں باندھی ہوئی ہیں، نیچے بھی چادر ہے، اوپر بھی آپ نے چادر لی ہوئی ہے، قمیض نہیں لیا ہوا. تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ وہ سبب بنا دے کہ آج یہ چادر جو ہے نا حضور کے کندھے سے گر جائے تاکہ میں مہر نبوت دیکھ لوں.
تو فرماتے ہیں میں دعائیں کر رہا تھا تو ایسے حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ سلمان ادھر آؤ. میں جب قریب کیا تو آپ نے فرمایا تمہاری نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں، چلو یہ بھی دیکھ لو. تو اس وقت پھر حضرت سلمان نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اسلام. تو سلمان جو ہیں یہ فارس کے تھے اور ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ چونکہ سلمان کا تو کوئی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ نہ خاندان، فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان بھی میرے گویا اہل بیت میں شامل ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو اتنی بڑی نشانیوں کے بعد کون آدمی ہے جو انکار کر سکے کہ ان آیات کی اور ان بشارات کا تعلق جو ہے وہ حضور کی ذات سے نہیں ہے؟ یہ خبر دینے والے تو لوگ ہیں نا. حضرت سلمان کہاں سے آئے؟ تو اس لیے بہرحال یہ تمام بشارات جو ہیں یہ خالصتاً حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک جو ہے نقل فرمائی ہے، اور اس کے بعد امام مسلم نے بھی حدیث زہری سے بے عین ہی اسی طرح کی روایت نقل فرمائی ہے. وقال ابو داود الطیالسی وحدثنا مسعودی عن عمرو بن مرۃ عن ابی عبیدہ بن ابی موسیٰ. وہ بھی فرماتی ہیں کچھ نام ہم نے یاد رکھے کچھ بھول گئے. ان میں آپ نے نام میں آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد والحاشر والمقفى ونبی الرحمہ والتوبہ والملحمہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقد قال اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ لوگ جو اتباع کرنے والے ہیں میرے نبی اور اس کے بعد جس کا ذکر ان کی کتابوں میں تورات میں موجود ہے انجیل میں موجود ہے. اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ایک پیغمبر آئیں گے وہ تم سب کی تصدیق کریں گے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ لتؤمنن بہ وتنصرنہ، ان پر ایمان لاؤ ان کی مدد کرو. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم، اس لیے انہوں نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه واخذ عليه ان ياخذ على امته لئن بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهم احیاء ليتبعنه ينصرنه. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس سے یہ عہد لیا کہ اگر میرے نبی کا زمانہ آئے اور تم زندہ ہو ایمان بھی لاؤ مدد بھی کرو، اور اپنی امتوں کو بھی یہ سمجھا دو کہ اگر وہ اس نبی کا زمانہ پائیں تو آپ پر ایمان بھی لائیں اور مدد بھی کریں. لیکن اس حدیث کو بھی سمجھیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ حضور پاک تو سارے انبیاء کے بعد آئیں گے، اس وقت تو کوئی نبی ہوگا ہی نہیں. بھائی جب حضور آئیں گے تو اس وقت تو کوئی نبی نہیں ہوگا. تو سارے انبیاء کے آپ خاتم ہیں، پھر یہ عہد لینے کا کیا مقصد؟ جب اللہ جانتے ہیں کہ بھئی کسی نبی کو حضور کا زمانہ نہیں ملے گا، ان سے وعدہ لیا جائے کہ ان پر ایمان لے آؤ.
اس کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں یاد رکھو یہ اللہ کی شان ہے کہ جیسے اللہ نے عالم ارواح میں سب سے عہد لیا کہ الست بربکم قالوا بلا، حالانکہ وہ تو عالم ارواح ہے، اپنی شان ربوبیت کا عہد لیا. اسی طرح اس آیت میں یعنی شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ جانتے ہیں، لیکن ہر پیغمبر سے عہد لے رہے ہیں کہ اگر تمہیں موقع ملے تو ایمان لاؤ گے، تاکہ حضور کی شان جو ہے وہ واضح ہو جائے ہر پیغمبر پہ اور ہر پیغمبر کی امت پہ. ورنہ اللہ تو جانتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کا ایک اور جواب بھی دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اور انبیاء کو سچا کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ مسجد اقصی میں حضور امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے. تو گویا آپ پر ایمان لے آئے، تب ہی تو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، آپ امام الانبیاء بنے اور ہر پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی. تو وہ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا وہ پورا ہو گیا. پھر ہر پیغمبر نے اپنی امتوں سے وعدہ لیا. تو جو لوگ بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ کے دین پہ صحیح معنی میں قائم تھے، جب حضور پاک گئے وہ بھی اسلام لے آئے، وہ بھی ایمان لے آئے، چونکہ ان سے اپنے پیغمبر یہ باتیں وضاحت کے ساتھ فرما چکے. تو اس لیے اللہ نے یہ عظمت شان محمد مصطفیٰ ہے. وقال محمد بن اسحاق حدثني ثور بن يزيد عن خادم وعدانا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسک. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی ذات کے بارے میں تو ہمیں کچھ تعارف کرائیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورَ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ. اور میری اماں نے دیکھا تھا جب میرے حمل ٹھہر گیا، میں آپ کے بطن میں آ گیا، تو میری اماں نے یہ دیکھا کہ گویا ایک نور نکلا ہے جس سے سارا عالم روشن ہو گیا ہے، اور بصرہ کی اور وہاں کی جو عمارات ہیں ارض شام میں وہ بھی نظر آ رہی ہیں. تو میں اپنی والدہ کا یہ خواب بھی ہوں. وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ وَرُوِيَ لَهُ شَوَاهِدٌ مِّنْ وُجُوهٍ آخَرَ. اب مفسر فرماتے ہیں اس کی سند بھی اچھی ہے اور اس کے اور بھی شواہد موجود ہیں. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا معاویہ بن صالح عن سعید بن سوید الکلبی عن عبد الاعلی بن ہلال السلمی عن الارباد بن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجد فی طینتہ وسأنبئکم بأول ذلک دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و ابی و رؤیا امی التی رأت وکذالک امہات المؤمنین امہات النبیین یرینا. اس حدیث میں آتا ہے حضرت ارباد ابن ساریہ کی حدیث میں کہ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا، اور آدم علیہ السلام جو ہیں ابھی ان کا تو مٹی اور گارا بن رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا. اور فرمایا کہ میری پہلی بات یہ ہے کہ میرے ابا ابراہیم نے دعا کی، میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی، اور میری اماں نے خواب دیکھا، اور اسی طرح انبیاء کی مائیں جو ہیں ایسے خواب دیکھتی ہیں. اب یاد رکھیں کہ
کیا مانا کہ آدم کا ابھی مٹی اور پانی میں تھے اور میں خاتم النبیین تھا؟ پھر حضور تو اس کا مطلب ہے آدم سے بھی پہلے ہوئے۔ یہی وہ حدیثیں ہیں جن کو پڑھ کر میرے بعض بھائی جو ہیں یا تو وہ غلطی میں آ جاتے ہیں، مغالطے میں آ جاتے ہیں، یا عمدن لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی حضور تو آدم سے بھی پہلے ہیں۔ لہذا گویا کہ پھر حضور جو ہیں وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ سب سے اول تو اللہ کی ذات ہے، اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر یا تو وہ بیچارے خود غلطی میں مبتلا ہو گئے یا اللہ عالم آمدن کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث مبارک ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی اور قلم کو حکم دیا اکتب ما کانا، جو ہو چکا ہے لکھو، جو ہو رہا ہے لکھو، جو آئندہ قیامت تک ہوگا لکھو۔ اس کے بعد صحیفے لپیٹ دیے گئے۔ تو یہ یعنی ابھی یہ پورا عالم پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ یعنی ابھی آسمان و زمین بھی پیدا نہیں ہوئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب سب کچھ اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا، ابھی تو پیدا ہی کوئی نہیں ہوا نا، ابھی تو خلق ہی پیدا نہیں، مخلوق ہی پیدا نہیں ہوئی، آسمان زمین بھی پیدا نہیں ہوئے۔ تو حضور کا فرمانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو میری ختم نبوت کا فیصلہ کر چکے تھے، ابھی آدم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے۔ یہ معنی نہیں کہ میں پہلے موجود تھا یا میں خاتم النبیین تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ اس وقت فرما دیا تھا کہ ابھی تو آدم پیدا ہی نہیں ہوا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، اگر آپ غلطی نہ کرتے، اگر آپ جنت کے اس درخت کو نہ کھاتے جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، نہ آپ جنت سے نکلتے نہ ہم جنت سے نکلتے۔ آپ نکل گئے تو ہم بھی یہاں آگے رول گئے۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام تم موسیٰ ابن عمران ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تم وہ نبی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہ نبی۔ آپ نے فرمایا تمہیں تورات دی اللہ نے؟ انہوں نے کہا دی تھی۔ انہوں نے کہا تورات میں میرے پیدا ہونے سے پہلے یہ سارے واقعات لکھے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ لکھ نہیں چکے تھے کہ ایسا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جب اللہ لکھ چکے تھے پھر میری کیا طاقت تھی؟ تو حضور نے فرمایا فحج آدم و موسیٰ، اب آدم علیہ السلام غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام چپ۔ بھئی تقدیر ہے، اگر اللہ موسیٰ علیہ حضرت آدم کو جنت سے نہ نکالتے تو نہ تم پیدا ہوتے نہ ہم پیدا ہوتے۔ اللہ نے زمین آباد کرنی تھی کہ جنت آباد کرنی تھی؟ تو ان کے اتارنے میں ہی تو حکمت تھی کہ یہ نظام عالم دنیا میں آیا۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں میرا خاتم النبیین ہونے کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ وقال احمد وحیدن حدثنا ابو النضر قال حدثنا الفرج بن فضالہ قال حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت ابا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ما کان بدء امرے کا، آپ کا پہلا مسئلہ یعنی آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فرمایا دعوت ابی ابراہیم وبشرى عیسیٰ ورأت امی انہ یخرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام۔ اچھا، اس حدیث کو بھی میرے بھائی جو ہے نا وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے کہا میری اماں نے دیکھا کہ مجھ سے نور نکلا ہے، تو نے کہا نبی نور ہے نا تبھی تو نکلا ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بی بی فرمایا، حضور نے فرمایا میری اماں نے خواب دیکھا تھا، وہ تو ایک خواب تھا، اور خواب سے یہ مراد نہیں کہ حضور نور ہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے نور پھیلتا ہے اسی طرح میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت اور آپ کا اسلام اور دین ایسا پھیلے گا کہ قصور شام اور سارے علاقے جو ہے فتح ہو جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ نور تھے اور نور پیدا ہوئے تو، اور پھر یہ ہے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچا کریں بھئی نور بھی کبھی بشر کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے؟ بھئی بشر سے بشر ہوگا، جن سے جن ہوگا۔ اچھا، ملائکہ میں تو تبادل تنازل ہے ہی نہیں، ملائکہ نوری ہیں، ان کی تو نہ بیوی ہے نہ بچی ہے، نہ پیدا ہوتے ہیں نہ اولاد ہوتی ہے۔ ان کو تو اللہ نے شان کن فیکون سے پیدا فرمایا، ہو جا ہو گیا۔ تو اس لیے ایسے الفاظ جو ہے نا جب آ جاتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ حضور سید ولد آدم ہیں، حضور سید البشر ہیں، حضور افضل البشر ہیں، حضور اجمل البشر ہیں، حضور اکمل البشر ہیں، لیکن بشر ہیں۔ کیونکہ آپ کی بشریت جو ہے وہ منسوس ہے قرآن سے، اس کا انکار کفر ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اور پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ بشر ہیں، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب انسان ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کے قرآن میں ہیں۔ اچھا، کہیں لفظ نور آ گیا مراد نور نبوت ہوتا ہے، کہیں لفظ نور آ گیا مراد نور ہدایت ہوتا ہے، کہیں لفظ نور آ گیا مراد نور ایمان ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جنس نور مراد ہے۔ بات کو سمجھا کریں تاکہ اللہ ہمارے عقیدوں کو صحیح رکھے۔ وقال احمد ايضا حدثنا موسى حسن بن موسى قال سمعت خديجا اخا زهير بن معاويه ان ابي اسحاق بن عبد الله بن عتبه بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا منهم عبد الله بن مسعود۔ اس روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے بعد وفد بھیجا، ان میں 80 آدمی تھے، جن میں عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر، عبداللہ رواحہ، عثمان بن مظعون، ابو موسیٰ فاتوا النجاشی، وہ حبشہ میں ہجرت کر کے آ گئے۔ وبعثت قریش عمرو بن العاص وعمارة بن الولید بہدیۃ فلما دخل على النجاشي سجد له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قال له۔ اب جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا، وہ بڑے ہدیے لے کے آیا اور نجاشی بادشاہ کی دربار میں آئے اور نجاشی کو سجدہ کیا، پھر اس کے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ان نفر من بنی امنا نذروا ارضک ورغبوا عنا وعن ملتنا۔ انہوں نے کہا ہمارے چچا کی اولاد، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ ہیں، ہمارا ملک چھوڑ کے، ہمارا دین چھوڑ کے وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں تمہارے ملک میں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پکڑ کے واپس کرو۔
تو بادشاہ نے پوچھا این ہم قال ہم فی ارضک فبعث الیہم فبعث الیہم فقال جعفر. اس نے کہا ابھی وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے ملک میں ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہم ان کو بلاتے ہیں. انہوں نے فرماتے ہیں کہ ہمیں بلایا تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ تمام صحابہ سے کہ تم خاموش رہنا، انا خطیبکم اليوم، آج میں بات کروں گا نجاشی سے. فاتبعوه وسلم ولم يسجد. اب جب وہ بادشاہ کے دربار میں آئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا. فقال له ما لك لا تسجد للملك قال انا لا نسجد الا لله عز وجل. انہوں نے کہا ابھی یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. قال ان اللہ بعث الینا رسولہ فامرنا ان لا نسجد لاحد الا اللہ عز وجل وامرنا بالصلاۃ والزکاۃ. آپ نے فرمایا اللہ نے ہمارے پاس ایک پیغمبر بھیجے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز بھی پڑھا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو. قال الناس انهم يخالفونك في عيسى ابن مریم. عمر ابن العاص جو کھڑے تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ عیسائی تھا نا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مخالفت کرتے ہیں، تمہارے دین کے بھی مخالف ہیں، تمہارے عقیدے کے بھی مخالف ہیں. لڑانا چاہا یعنی. قال ما تقولون فی عیسیٰ ابن مریم. بادشاہ نے پوچھا کہ اے مسلمانوں بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ قال نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى الأذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يعترضها ولد. انہوں نے کہا ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بی بی مریم جو پاک ہیں، جو بالکل جس کو کبھی کسی غیر مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، اس سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. قال فنفعوا من الارض ثم قال يا معشر الحبش والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده اشهد انه رسول اللہ. بادشاہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا کہ اے علماء، اے رہبان، حقیقت یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، واللہ اس سے نہ کوئی چیز زیادہ ہے نہ کم ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان کو مرحبا کہتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ واقعی اللہ کا رسول ہے. والذی نجد فی الانجیل، اور جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتاب انجیل میں بھی پایا ہے، وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَىٰ ابن مریم، یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دی ہے. انظروا حيث شئتم والله لولا ما انا فيه من الملك لاتيته حتى اكون انا حامل عليه واوزعه. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، میرے ملک میں جہاں چاہتے ہو رہو، تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا. کہنے لگا خدا کی قسم مجھے اگر یہ بادشاہی کی مجبوری نہ ہوتی تو میں مدینہ منورہ میں جاتا، حضور کے جوتے اٹھاتا، حضور کو وضو کراتا، حضور کا خادم بن کے رہتا. وَأَمَرَ بِهَدِيَّةِ الْآخَرِينَ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمَا. اور بادشاہ نے کہا یہ جو قریشی ہدیہ لائے ان کو واپس کریں، ان کا ہدیہ لے جائیں اپنا واپس. ثم تعجل عبد الله المسعود أدرك بدرا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. تو یہ نجاشی وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ نے اسلام بھی نصیب کیا اور جس کی موت پہ خود میرے مدنی پاک نے جنازہ غائبانہ پڑھا.
قدر میں حاضر کی جعفر بن مسلم رضی اللہ عنہ ذالک کتاب السیرۃ والمقصد الانبیاء علیہم السلام لم تزل تنعته وتحقیہ فی کتبها. اب مفسر فرماتے ہیں کہ بی بی جعفر، حضرت جعفر، ام سلمہ اور کئی واقعات حضور کے بارے میں موجود ہیں، اور تمام انبیاء حضور کی صفتیں بیان کرتے رہے. وَتَأْمُرُهُمْ بِاتِّبَاعِهِ وَنَصْرِ مُعَاذَتِهِ، اور اپنی امتوں کو کہتے رہے کہ اگر زمانہ ملے تو حضور پر ایمان لاؤ. وَقَانَ وَاشْتَرَ الْأَمْرُ فِي عَدْلَةِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ وَآتَى الْأَنْبِيَاءَ عِبَادَهُ حِينَ دَعَا لِأَهْلِ مَكَّةَ وَصَلَّى اللَّهُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی وَقَدَا عَلَى لِسَانِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَلِهَذَا قَالُوا أَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ أَمْرِكَ. تو آپ نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم و بشارت ابن مریم و رؤیا امی التي رات ای ظہر فی اہل مکہ اثر ذلک و ارہاس فذکرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. قال بعضهم فلما جاءهم یعنی احمد یعنی حضور جب آئے المبشر بھی بالآثار المتقادمۃ المنوہ بذکرہ فی القرون السالفۃ لما ظہر امرہ وجاء بالبینات قال الکفرۃ والمخالفون هذا سحر مبین. کہ جب حضور آئے، معجزات آئے، ساری نشانیاں آئیں، لیکن دشمنوں نے، کافروں نے انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ جادوگر ہیں. واللہ اعلم. بھئی اوقات مکروہہ جو ہیں ان میں آپ صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی ذکر کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، وہ تو منع نہیں ہے. مقصد یہ ہے عصر کے بعد مغرب تک کوئی نماز نہ پڑھیں، فجر کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہ پڑھیں. یہ نہیں کہ باقی عبادت بھی نہ کریں، باقی عبادت کا تو حکم ہے کہ جو شخص نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھا رہا، اللہ کے ذکر میں رہا، پھر اشراق پڑھی، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں. بھئی حضور پاک کے لیے عمرے کرنے کا جو مسئلہ ہے، بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ نفلی عبادت ہے، آپ جس کے لیے چاہے کریں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور پاک سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی پیغمبر کے لیے عمرہ کیا ہو، یا آپ نے اپنے ابا حضرت ابراہیم کے لیے عمرہ کیا ہو، حضرت اسماعیل کے لیے عمرہ کیا ہو، یہ ثابت نہیں ہے. لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب عمرہ یا حج بدل سب کی طرف سے جائز ہے تو جس کی طرف سے کرنا چاہے آپ کریں، جائز ہے. اور بہتر راستہ یہ ہے، یاد رکھو کہ یہ جھگڑے تب ہوتے ہیں کہ جب میں عمرہ کرنے میں نیت بھی حضور کے نام سے کروں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب عمرہ کریں نیت اپنی کریں، عمرہ ختم کرنے کے بعد کہیں گے یا اللہ اس کا ثواب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرما دیں، کوئی منع نہیں. اور کسی کے نزدیک بھی اختلاف نہیں. یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے میں نے مزدوری کی، میری تنخواہ بنتی تھی 100 ریال، میں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی میرے بجائے فلاں بندہ آئے گا اس کو دے دینا، تو اس میں تو کوئی منع نہیں. تو اس لیے آسان حل یہ ہے کہ جھگڑے سے بچیں، اختلاف سے بچیں. آپ عمرہ کریں، آخر میں دعا کر دیں. ایک لڑکا ہندو ہے، مسلمان ہو گیا ہے، وہ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی تسلی تو کرو نا، شادی کے لیے تو نہیں بہانہ بنا رہا. اسی لیے حکم ہے نا قرآن میں کہ جب کوئی مہاجرہ عورت ہجرت کر کے آئے فامتحنوہن، امتحان لو ان کا کہ کیا صحیح معنی میں وہ ایمان لائی ہے.
اس بندے کا بھی آپ پتہ کرو، کچھ عرصہ رہنے دو، دیکھو دائیں بائیں آگے پیچھے تحقیق کرو، پتہ لگ گیا کہ صحیح مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، پھر شادی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں بینکوں میں اسلامی بینکنگ کا رواج شروع ہو گیا ہے، اور فارن بینکوں میں بھی نظام شروع ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں نا جی کہ آخر ابتدا ہوگی، ہم آگے بڑھیں تو صحیح نا۔ اب جن بینکوں نے اسلامک نظام شروع کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% خالص ہے، اس میں بھی غلطیاں ہیں، اس میں بھی کوتاہیاں ہیں، لیکن اگر ہم مخالفت کریں گے تو بند ہو جائیں گے، پھر ہمارے سامنے کیا رہے گا؟ وہ یہودیوں والے بینک۔ تو اگر ان میں 50% غلطی ہے تو مل کے ہم کوشش کریں، ان کو کامیاب کریں، اور علماء جا کے ان کو مشورہ دیں کہ بھئی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ حل ہے، یہ حل ہے، یہ حل ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اسلام میں حل نہ ہو، اللہ کے نبی کا دین کامل مکمل ہے، اس کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ اب مسلمان تو مسلمان، بعد بڑے بڑے جو فارن کے بینک ہیں نا کافروں کے ہیں، وہ بھی سوچنے میں آ گئے ہیں کہ یار اسلام کے اس نظام میں تو زیادہ فائدہ ہے، تو وہ تو اپنا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، وہ اسلام سمجھ کے نہیں اپنا رہے۔ ان کو تو دیکھیں نا، ابھی ایک یہودی ہے، اس کو تو پیسے سے غرض ہے نا، اگر 4 ریال کے بجائے اس کو نفع 8 ریال ملتا ہے تو پاگل ہو گیا، کیوں نہ لے؟ اچھا، اور پھر اسلام کا تو ماشاءاللہ نظام ہی ایسا جامع ہے، ایسا کامل ہے، مکمل ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت سے نقصان ہوتا ہی نہیں۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیں، میں نے درخواست دی بینک کو کہ مجھے 10 لاکھ روپے کا قرضہ دیں، میں نے بلڈنگ بنانی ہے۔ انہوں نے فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد مجھے 10 لاکھ روپے دے دیے، میں نے کوئی بلڈنگ نہیں بنائی، میں کھا گیا۔ اب جب وہ چیز بنی ہی نہیں ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب جیسے یہاں پر بھی بعض لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھی یہ کرتے ہیں کہ قرضے پہ مل رہی ہے نا گاڑی، مثلا گاڑی ہے 2 لاکھ کی، آپ نے 20,000 ڈاؤن پیمنٹ کر دی، انہوں نے گاڑی آپ کو قسطوں پہ دے دی۔ وہ کیا کرتے ہیں، قسطوں پہ گاڑی لے گی 2 لاکھ والی، وہ پارٹی ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار 1,90,000 دے دو نا، 10,000 کم میں 0 میٹر گاڑی کمپنی سے تم خود نکال لو۔ اچھا، ایک تو ان کو جو زیادہ قسط میں دینا پڑے گا 20,000 یا 30,000 وہ الگ ہو گیا، 10,000 کم پہ بیچی 40,000 کے تو ابھی سے مقروض ہو گئے۔ اچھا، پھر گاڑی بھی نہیں رہی، گاڑی ہوتی تو کم آگے دیتے، نتیجہ یہ نکلا کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مکان لینا ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ بتائیں کون سا مکان ہے، وہ مکان بینک خرید لے گا، خرید کر اپنے قبضے میں کر لے گا۔ اب خریدا تھا اس نے 10 لاکھ میں، آپ کو کہتا ہے میں 12 لاکھ بیچوں گا، لینا ہے لے لو، قسطیں مجھے 5 سال میں دے دینا۔ تو اب مکان محفوظ ہے، اور آپ کو بھی 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 آپ کو بھی